ترکی کا شہر استنبول وہ شہر ہے جو دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہ شہر رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت اور پھر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کا حسین سنگم ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں ایشیا اور یورپ ملتے ہیں، جہاں 2 تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اسی شہر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان سنا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ یہ حدیث مبارک سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش نصیب لشکر کا حصہ بننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے شدت اختیار کی اور محسوس ہوا کہ اب آخری وقت آن پہنچا ہے۔ آپ نے وصیت کی کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی آغاز سے انجام تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزری اور اس کا اختتام بھی آپ کے فرمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوا۔ اس کے بعد بھی بہت سے مسلم حکمرانوں نے نبی کریم کی بشارت کو پورا کرنے کی کوششیں کی۔ 700 سال بعد یہ عظیم سعادت سلطان محمد فاتح کے حصہ میں آئی۔ 21 سالہ سلطان محمد فاتح عظیم ترک حکمران سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے۔ رسول کریم کی محبت سے سرشار تھے، نبی کی بشارت کو پورا کرنے کا عزم کیا، اپنی فوج کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ اپنے دشمنوں بازنطینیوں کا ایک ماہر اسلحہ ساز جس کا نام اربان تھا اور اس کا تعلق ہنگری سے تھا، اسے بلوایا اور منہ مانگے معاوضے پر بہترین توپیں اور گولہ بارود بنانے پر مامور کیا۔ حملے کے لیے 300 جنگی جہاز تیار کیے اور 70,000 فوج لے کر اس وقت کی دنیا کے ایک ناقابل تسخیر شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے یورپ کے سارے حکمرانوں نے اپنی اپنی فوجیں اور بحری جہاز قسطنطنیہ پر پہنچا دیے۔ سلطان محمد فاتح 40 روز تک شہر کا محاصرہ کیے رہا، شہر کی فصیل توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک سرنگ کھود کر فصیل کے اندر پہنچنے کی کوششیں بھی کی مگر یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ سمندر کے راستے گولڈن ہارن کے اندر بحری جہاز داخل کرنے کی کوشش کی مگر قیصر قسطنطین نے گولڈن ہارن میں سمندر کی جانب بندرگاہ کے دہانہ پر ایک بھاری لوہے کی زنجیر اس طرح باندھی تھی کہ کوئی جہاز اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ سلطان کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ممکن نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ واپس چلا جائے۔ مگر سلطان محمد فاتح ہر قیمت پر رسول کریم کی بشارت کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ناقابل یقین تدبیر پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ باسفورس کے پہاڑوں کے ساتھ ایک وسیع اور گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل سے ہزاروں درختوں کو کاٹا اور سینکڑوں جانور ذبح کر کے ان کی چربی ان درختوں کے تنوں اور تختوں پر لگا کر خوب چکنا کیا گیا۔ پھر خشکی پر درختوں کے تنے رکھ کر ان پر چربی سے چکنے کیے گئے تنے رکھے اور ان پر بحری جہاز رکھ کر ان کو رسوں کی مدد سے راتوں رات کھینچ کر پہاڑ پر چڑھا کر دوسری جانب قسطنطنیہ شہر کے ساتھ سمندر میں اتار دیا گیا۔ صبح جب شہر والے اٹھے تو ترکوں کے بحری جہاز اپنے سامنے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے اور ہمت ہار گئے۔ 29 مئی 1453 کی شام سلطان محمد فاتح بازنطینی دارالحکومت استنبول میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔
نامور مورخ ایڈورڈ گبن نے اس فتح کو ایک معجزہ قرار دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں استنبول کی فتح ایک تاریخی فتح سمجھی جاتی ہے۔ اس کامیابی سے یورپ میں اسلام کے داخلے کی راہ کھل گئی اور یہ ایک 21 سالہ مسلم نوجوان کا عزم ہی تھا کہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور آج استنبول کی فضائیں اذانوں کی آواز سے گونج رہی ہیں۔ سلطان محمد فاتح آج ترک قوم کے ایک ہیرو کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ سلطان ایک انتہائی وسیع القلب حکمران تھا۔ فتح کے بعد شہر میں موجود تمام عیسائی شہریوں کو امان دے دی گئی اور یورپ میں موجود یہودیوں پر مظالم کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ در بدر ہونے پر مجبور ہوئے تو سلطان فاتح نے ان یہودیوں کو ترکی میں پناہ دے دی۔ نسل کشی کے شکار یہودیوں کے لیے سلطنت عثمانیہ نے اپنے دروازے کھول کر جس رواداری کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا. Ve sevgililer sevgilisi لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير ذلك ولنعم الجيش ذلك الجيش.